بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو جنگ بندی کا اور عارضی ہی صحیح جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اس پر ہم ایرانی قوم کے عزم کو، ان کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح تمام تر بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا تھا، اور ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کو تہس نہس کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، میزائل پروگرام تباہ کر دیں گے، نیوکلیر طاقت توڑ کر رکھ دیں گے، ان کی فوج کو بالکل برباد کر دیں گے، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے دعوے۔ اور ہوا یہ کہ 6 ہفتوں کی جنگ کے بعد جس بات پر جنگ بندی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ یعنی یہ بات تو شروع میں موجود ہی نہیں تھی، یہ تو اسٹریٹجک اقدام تھا ایران کا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تھا، ورنہ جو دعوے امریکہ اور اسرائیل نے کیے تھے وہ تو سارے کے سارے ایک طرف رہ گئے۔ اس لیے ایرانی قوم، ان کی لیڈرشپ اور ان کی جو تصویراتی اسٹریٹجک جو ان کی سمجھ لیں کہ اقدامات تھے، ان کو ہم سراہتے ہیں اور پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور مبارکباد کے قابل ہے پاکستان کی پوری قوم بھی، اور بے شک اس معاملے میں حکومت نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور گلف میں جو سچویشن تھی اور جو ٹینشن تھی اس کو بھی نارملائز کیا، اور خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے ڈیفنس پیکٹ کو بھی سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو بہتر بنایا، اور ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی تحمل اور بردباری اور صبر کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کی، اور اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی یہ ایران کے عوام کی کامیابی ہے، ان کی لیڈرشپ کی کامیابی ہے۔ امریکہ نے جس طرح سے حملہ کیا ہے وہ در حقیقت امریکہ نہیں، امریکہ ایک پپٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ در حقیقت تو اسرائیل ہے کہ جو امریکہ کو اس وقت آپریٹ کر رہا ہے، اور 35 کروڑ لوگوں کا یہ جو ملک ہے امریکہ، جو کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور یہاں ہماری ویلیوز ہیں اور انسانی حقوق ہیں اور ڈیموکریسی ہے اور یہاں پر تمام نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزیں چلتی ہیں، سب بری طرح ایکسپوز ہو گیا، اور پتہ ہے چلے کہ امریکہ تو کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ امریکہ میں تو صہیونیوں کی اجارہ داری ہے، بلینئرز کا سارا گیم چلتا ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہو یا ڈیپسٹ اسٹیٹ ہو یا اسٹیٹ ہو، وہ ساری کے ساری چند ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ ان کی پوری اکانومی چلاتے ہیں وہ بلینئرز کے ہاتھ میں ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام کی پشت پر کھڑا ہوا ہے اسرائیل اور صہیونی ذہن۔ گویا یہ ہے امریکہ، اور یہ امریکہ کو استعمال کر کے کبھی ہیروشیما ناگاساکی پر یہ صہیونی عزائم بم گرواتے ہیں، کبھی ویتنام اور کوریا پر لشکر کشی کرتے ہیں، کبھی عراق اور افغانستان کو تہس نہس کرتے ہیں، کبھی حکومتوں کے تختے الٹتے ہیں۔ لیکن اس پورے عمل میں ایک بات پتہ چل گئی کہ امریکہ کی اجارہ داری کا نظام اب ختم ہو گیا ہے، اور اب امریکہ کو اخلاقی شکست بھی ہو گئی، سفارتی شکست بھی ہو گئی، اور فوجی شکست بھی ہو گئی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کوئی اور ایڈونچر کرنے لگ جائے، لیکن امریکہ کے پاس اب یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ یورپ اس سے علیحدہ ہو گیا، جتنے باضمیر انسان تھے اس وقت وہ امریکہ کے خلاف ہیں۔ خود امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف اگر مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان کی مقبولیت تیزی سے نیچے گری ہے اور اسرائیل ایک بدنما داغ بن گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظام تلپٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان 6 ہفتوں میں بہت بڑے جو ہے وہ عذاب کو سہا ہے، آگ اور خون کے دریا سے گزرے ہیں۔ بچیوں کے اوپر بم گرا کر انہوں نے اپنے جس جنگ کا آغاز کیا تھا اس کا حساب تو امریکہ کو اور اسرائیل کو دینا پڑے گا۔ پاکستان کا رول اب بہت اہم ہو گیا ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کو یہ میڈیشن کرنی ہے بلکہ اپنے قومی وقار کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمیں کسی ایک طرف نہیں جھکنا ہے، ہمیں اس خطے میں موجود رہنا ہے۔ ایران کے ساتھ اب مضبوط تعلقات مزید استوار کرنے ہیں، آزاد تجارت کرنی ہے، پیٹرول اس سے لینا ہے، پائپ لائن پر کام کرنا ہے، اور خلیجی ریاستوں کو بھی اس میں آن بورڈ لینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جب پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس میں ترکیے اور ایران شامل ہو، اور خلیجی ریاستیں آپ سے اس میں آئیں۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے، خلیجی ریاستوں پر بھی واضح ہو گئی اس جنگ کے نتیجے میں کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کرے گا۔ امریکہ کے اڈے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں، مسلمانوں کو یا خلیجی ریاستوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ جب یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے تو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کر کے ایک مضبوط بلاک بنا کے چائنا اور اس میں رشیا کو آن بورڈ لے کے
ہم ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں اور انسانوں کا قتل عام کرتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ایران نے مذاکرات کے لیے جن باتوں کو پیش نظر رکھا ہے اور جنگ بندی کے لیے، اس میں لبنان بھی شامل ہے اور غزہ بھی شامل ہے، لیکن اسرائیل نے اس جنگ بندی کے اعلان کے باوجود لبنان کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، اب یہ ٹرمپ کا کام ہے کہ وہ آئے سامنے اور اسرائیل کو روکے بجائے اس کے کہ وہ ایران کے خلاف محاذاری کرے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر ہم ایرانی قوم کو، ایران کی پوری لیڈرشپ کو، پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو بھی سراہتے ہیں، اور ایرانی قوم کو خاص طور پر ان کے عزم اور استقامت کی وجہ سے سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ معاملات آگے بڑھیں گے اور اللہ نے چاہا تو امن بھی قائم ہوگا، اور یہ جو طاقتیں ہیں، صہیونی طاقتیں ہیں، ان کو انشاءاللہ شکست بھی ہوگی۔